عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله جعلك الله مجودا بارعا. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن میرے برد قرآن سبھی کا مومن کی شان ہے. خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن میرے برد قرآن سبھی کا مومن کی شان ہے. ہوں میں حافظ آنکھوں کا میں ایک تارا بن جاؤں گا. حفظ کی دولت کیا ہوتی ہے لوگوں کو بتلاؤں گا. یہ قرآن بھی کا
بخشا سپارہ عالم کے انسانوں نے ایک پیغمبر یہ ہادی اچھی اچھی باتوں کا ہے ایک مکمل مشتارہ یہ قرآن خدا کا ایک مظہر میزان ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے قرآن ہے دستور عمل اور قرآن ہے پیغام خدا قرآن بخشش کا ہے ساما قرآن ہے پیغام وفا قرآن وجہ رشک ملائک قرآن ہے رحمت کی گدا یہ قرآن ہے نور کمالا قرآن رب کا عکس ضیاء جس کا پڑھنا اور پڑھانا بندوں پر آسان ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے گٹھا من میں ہے علمی مرکز وہ میرا ہے علمی گلشن اس کا ہے ماحول سبحانہ پیار سے پیارا جس کا آگن ہے میرا تفیض قرآن میرے بچپن کا محور یہ ہے میری جائے علمی میرے خوابوں کا درپن فخر میرا ہے میری جان ہے یہ میرا ارمان ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے ابو ہی استاد میرے ہیں ان کی الفت کیا کہنا اپنے رب سے محروم ہے یہ ان کی چھاؤں میں رہنا ابو میرے محسن مشفق یہ میری ہے خوش بختی ان کے سائے میں سیکھا ہے دھوپ کی شدت کو سہنا جن کا نام نامی پیارا شیریں سا الطاف ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے یا رب میرے استادوں کو عزت کی ہر دولت دے میرے اہل خانہ کو بھی راحت کی ہر نعمت دے شوق تلاوت کا وہ دل میں مجھ کو ایسی رغبت دے میری سیرت کا شوق ہو مجھ کو ایسی سیرت دے یا رب مجھ کو نیک بنا دے یہ میرا ارمان ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے یہ ہے میری جات مالک خواہش میرا ایمان ہو نیکی کے ہر کام کروں میں سینے میں جو قرآن ہو پاؤں میں ہونے کی دولت علم کی نسبت سے رستہ رستہ منزل منزل اس دنیا میں آسان ہو بن کے لسان قرآن یاسین بھی شاہجان ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے سینے میں قرآن ہے رہبر ہے قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء اعظام، طلباء کرام، مہمانان عالی مقام، بزرگوں، دینی بھائی، ایک ایسے دور میں جبکہ قرآن کریم کی تضلیل اور اہانت کا بازار گرم، انیس طلباء کا دارالعلوم میں قرآن کریم کی تحفیظ کر لینا ایسے مکاروں کے منہ پر تماچا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جس میں کبھی کبھی قرآن کریم کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خال واقعات پیش کرتے، لیکن اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی قرآن جلاتا ہے، کوئی اس کے اوراق کو چاک کرتا ہے، کوئی قدم رکھتا ہے، کرنے والے جو کرنا ہو کر لیں، لیکن قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔
یہ کتاب مٹنے کے لیے نہیں، پھیلنے کے لیے آئی۔ کسی زمانے میں انگریزوں نے 2,00,000 قرآن جلائے، لیکن الحمدللہ قرآن کے قدردان کم نہیں۔ مسلمانوں نے کوئی اثر نہیں لیا اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہم کو برگلانے کے لیے کہ ہم ریلیاں نکالیں، میدان میں آئیں اور پولیس ہماری سینوں کو گولی سے داغے، یہ مقصد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، جب قرآن کریم کی توہین کی جائے تو ہمیں قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی کے سلسلے کی چھوٹی چھوٹی انگریزی گجراتی کتابیں غیروں میں تقسیم کرنی چاہیے اور طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو۔ یہ پازیٹیو آنسر ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ بمبئی کا ایک سادھو، مہاراشٹر کا ایک سادھو، اس کو سادھو کہتے ہیں، تو بمبئی کے حضرات نے بڑا اچھا کام کیا، سیرت پر 2-3 صفحے کا رسالہ اسٹیشنوں پر بانٹا اور ٹرینوں میں لوگوں کو ہدیے کے ساتھ دیا کہ ذرا اس کو پڑھو۔ یہ جواب ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت ان کے علماء کے ذمہ اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم بہترین ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے اتارا قرآن کریم کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اور حفاظت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ننھے منھے بچوں کے سینوں کو لے لیں گے، اس میں اپنا قرآن کریم محفوظ کر دیں گے۔ حفاظت کا طریقہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آج ہم لوگ مردہ ہو اس لیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم۔ زندہ کتاب، دنیا میں بہت اچھے اچھے رائٹروں نے کتابیں لکھی، لیکن کسی کی کتاب پائیدار نہیں رہی۔ 100 سال کے بعد ختم ہوئی، 50 سال کے بعد ختم۔
اور قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات باقی اس کا کلام ہے۔ حضرت فرماتے تھے زندہ قوم بن کر دنیا میں جینا ہے تو زندہ کتاب سے اپنے آپ کو جوڑو، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن کریم سے سرسری تعلق کافی نہیں، ہمیں قرآن کریم سے عشق پیدا کرنا پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن کریم کا عشق تھا، یہی تو وجہ تھی کہ تہجد میں پاروں کے پارے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، لمبی قراتیں کرتے تھے تہجد میں۔ کوئی زمانہ ایسا گزرا کہ جتنا قرآن اترا ہے تمام تہجد میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب 30 پارے ہو گئے تو فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ لوگ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، مولانا اس نے قرآن شریف کے اوراق کو چاک کیا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا قرآن پڑھنے والے بڑھ جائیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اب تک جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی، توہین کے بعد قرآن کریم کی کھپت پڑ گئی، اس کی ضرورت پڑ گئی۔ سعودی عرب کے ایک قرآن کریم چھاپنے والے چھاپ خانے کو پوچھا گیا کہ اس وقت قرآن کریم جو چھپ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں زیادہ؟ فرمایا وہاں جا رہے ہیں جہاں قرآن کریم کی توہین زیادہ ہے۔ یہ جاویدانی کلام ہے، یہ کوئی انسان کا کلام تھوڑا، اس میں تغیر اور تبدل کہاں ہے؟ حرف اولا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل۔ دشمنوں کو تو ابھی یہ فکر ہو رہی ہے کہ ہم مٹانے کی محنت کرتے ہیں اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری محنتیں رائیگاں جا رہی ہیں اور قرآن روشن ہوتا جا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دوسری کتابیں 50 سالوں کے بعد ناپید ہو جاتی ہے اور 1400 سال کے بعد قرآن جوان ہو رہا ہے۔ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ سمجھ رہے کچھ ایسا؟ اب جب موجودہ حکومت ہے اس پر ایک شہر ہے، تمہارے کام اتنے
کس کو بچانا چاہتا ہے. تو قرآن کریم کو اللہ بچانا چاہتا ہے. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر قرآن کریم مٹ جاتا تو جب اتر رہا ہے اس وقت تو معدود چند افراد تھے جو مسلمان تھے. مٹا تو اس زمانے میں مٹ جاتا. اب جبکہ دنیا میں کروڑ کروڑ لوگ ہیں, مٹانا چند سالوں پہلے حکومت نے کہا تھا 2020 میں مسلمان انڈیا میں ختم ہو جائیں. 24 ختم ہو کر 25 آ رہا ہے. الحمدللہ ہم ختم نہیں ہوئے, پڑھ رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں تم ہم کو کیا ختم کرو گے؟ ہندوستان میں ہر سال کروڑوں مچھر پیدا ہوتے ہیں, ہم کو تم نہیں ختم کر سکے, ہم کو کیا؟ اور یاد رکھو مسلمانوں, جب تک تمہاری زندگی میں دین باقی ہے اور قرآن کریم کا چرچا ہے اور تمہاری اولاد قرآن پڑھ رہی ہے اور یہ مدرسے قائم ہیں اور یہ مسجدیں آباد ہیں, کوئی ہمارا بال نہیں کرے. اور دین یادو ولا یعلا, یہ دین سر نمو ہونے کے لیے نہیں آیا, سر بلند ہونے کے لیے آیا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم ڈریں گے تو صرف اللہ سے. دو چیز مت چھوڑو, دو چیز مت چھوڑو. ایک اللہ کا ڈر, دوسرا اللہ کا در. نہ ڈر چھوڑو نہ در چھوڑو. آج عالم یہ ہے کہ شاید کوئی مسلمان کا گھر ایسا ہو کہ جس میں قرآن کریم نہ ہو. There will be 100% Muslim house in which you can find the Quran. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اخبارات کا چھاپنے والا قرآن کو اتنے چاو سے نہیں پڑھتا. حالانکہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ نے وعدے فرما دیے. فرمایا الف لام میم, اگر کوئی پڑھتا ہے الف پر 10 نیکیاں, لام پر 10 نیکیاں, میم پر 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی. کتنا؟ موضع فیاض سے رحمت الہی جوش میں آ رہا. ہم لوگوں نے خالی قسمیں اٹھانے کے لیے جو ہے قرآن کو رکھا ہے. جب تو سچا ہے میری قرآن پہ ہاتھ رکھ, اس کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھیں. قرآن پڑھنے کی کتاب, تاکوں میں رکھنے کی کتاب نہیں, عمل کی کتاب ہے. ہم نے قرآن کے پیغام کو عام نہیں کیا, ہم سمجھیں گے اس کی نشر و اشاعت ہمارے ذمہ ہے. اس لیے بچوں سے میں کہتا ہوں
کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد مت سمجھنا کہ منزلیں ختم ہو گئی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور ابھی مقامات آب و فضا اور بھی ہے، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی، ابھی بہت بڑا راستہ آپ کو طے کرنا ہے، ختم نہیں ہوا سلسلہ، شروع ہوا ہے۔ قرآن کی خوشبو سے پوری دنیا کو مہکانا ہے، اس کے معانی کو سمجھانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو تلاوت کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی چوپڑی سمجھ لی میرے والد صاحب فرماتے تو میں قرآن کو معمولی چوپڑی سمجھا ہے۔ فارش گویم آج دردی مزمرس این کتابیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، سارسٹینڈنگ بک، بہت عجیب و غریب کتاب۔ دنیا حیران ہے، ہمارے یہ بچے شاید اردو بھی اتنا اچھا نہیں پڑھتے ہیں، اور جو آپ کی گجراتی ہے وہ کوئی اچھی گجراتی تھوڑی، آپ سلام گجراتی بولتے ہیں، فصیح گجراتی نہیں بولتے۔ وہ ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں سب بات کر رہے تھے، مولانا نے پوکاڑی دی، مولانا نے پوکاڑی دی، کیا ہے بعد میں بتا دیا کہ یہ پہنچانے کی بات۔ تو جو ہمارے بچے ابھی اردو بھی نہیں جانتے، عربی بھی نہیں جانتے، ان کی زبان بھی اجمی ہے، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے کہ یہ بچے قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کر کے والناس تک نہایت بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کہ جو بچہ اپنی زبان میں بول سکتا ہو وہ قرآن کی زبان بول لے، یہ اعجاز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر آپ کے علاقے میں تو الحمدللہ علم کا چرچا ہے، مدارس ہیں، علماء ہیں۔ میں سوچتا رہتا ہوں جب مجھے یہاں دعوت ملتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کو کہوں گا کیا سب تو کر رہے ہیں، کہ نہیں کہ نماز تو یہ پڑھ رہے ہیں، لباس تو یہ اچھا پہنتے ہیں، سادگی تو علم میں ہے، دین تو علم میں، تو اب کیا بتانا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت بغیر سمجھے کی جائے تو بھی فائدے سے خالی نہیں۔ ہم بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کی خدمت میں پہنچے، آپ نے مرض بیان کیا، انہوں نے گولیاں نکالی، لال گولی صبح لیجیے، پیلی گولی شام کو لیجیے، نیلی گولی بیچ میں لیجیے۔ اب ذرا کبھی ڈاکٹر صاحب کو پوچھئے کہ یہ لال پیلی نیلی ہے کیا؟ دروازے سے باہر نکالنے کے لیے، تو مریض ہے کہ ڈاکٹر ہے؟ نکالے یہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو پوچھ سکتا ہے، لیکن ایک مریض کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ، تو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا تیرا کام گولیاں کھانا ہے، میرا کام گولیاں نہیں کھانا۔ اچھا کرنا اللہ کیا، اللہ کے اوپر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، اعتقاد رکھو۔ توحید کس کو کہتے ہیں سمجھتے بھی ہو؟ ذرا حالات بگڑے کہ توحید ڈگمگانے لگتی ہے، یقین ڈگمگانے لگتا ہے، کیوں؟ دیکھو ایک بات ہے، دین اسلام پر اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں،
کبھی نماز پر اعتراض ہے، کبھی قرآن پر اعتراض ہے، کبھی سرکار پر اعتراض ہے، بہت کچھ ہے۔ روز اخبار دیکھیے، آپ یوٹیوب دیکھیے، انسٹاگرام دیکھیے، ہزاروں پیج چل رہے ہیں اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں چل رہے ہیں۔ دوسرا کوئی دین ہوتا تو کب سے مٹ کے تباہ اور ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہ دین مٹ نہیں رہا ہے اس بنا پر کہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، ورنہ دوسرا دین ہوتا ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ دین الہی اللہ کا، چمٹے رہو قرآن سے، لگے رہو دین سے، سرکار کی سنتوں کو مد نظر رکھو۔ اور میں آج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، آپ کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں تو رکھنا، لیکن نیت درست رکھنا کہ یہ فٹنس مجھے دین میں کام آئے اور دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ۔ ابھی دلیل دینی پڑے گی اس بات کی کہ وہ علماء ہیں، پھر پوچھیں یہ جو کہا کہ بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی اجر ملتا ہے، کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہے جو یوں کہے کہ قرآن کی ہر چیز کو کمپلیٹ طریقے پر میں سمجھ گیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر سمجھے ہیں تو مجھے بتاؤ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کوئی ڈیفینیٹ میننگ بتا سکتے؟ حامیم کیا معنی ہے؟ اس کے جو بھی معنی ہیں، ایک قول تو یہ کہ اللہ ہی کو معلوم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، ٹھیک ہے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار بھی جانتے ہیں لیکن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں بتایا۔ بیچارے حضرت مولانا یوسف صاحب پریشان رہے، اب تک آیا نہیں گٹھانا، لیکن ادھر ٹرافک کی مٹھانا نہیں تھی، گٹھانا آتے آتے ناک میں دبا، لیکن اللہ نے بر وقت پہنچایا۔ آپ لوگوں کی دعائیں فکریں رہی، اللہ نے پہنچایا۔ الف لام میم کا معنی بڑے بڑے علماء کو ڈیفینیٹ نہیں معلوم، اندازے اور تخمینے بیان کیے گئے، ڈیفینیٹ اور منع کرنا ہے کہ اس کے اندر تحقیق میں مت جانا، دوسری سب چیزوں کی تحقیق کیجیے، اس کی تحقیق مت کیجیے، یہ عالم ہے، جو تحقیق نہیں کرے گا وہ اچھا عالم، اور دوسری سب جگہ پہ تحقیق کرنے کے لیے۔ لیکن اگر الف لام میم پڑھے گا تو 30 نیکیاں ملے گی کہ نہیں؟ ایک قول کے مطابق 90 نیکیاں ملے گی کہ نہیں؟ نہ سمجھ میں آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں آج ثواب کی اور اجر کی قدر نہیں ہے، کل ایک ایک نیکی کا جب نعرے پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ پڑھ لیا ہوگا تو کیا۔ ایک اللہ والے کے مزار پر ایک عالم مراقب، ان کی روح سے ملاقات کر، حضرت کیا کر رہے ہیں آپ اندر کیا کرتا خبر میں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کا قرآن پڑھ۔ ارے آپ کو قرآن پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ فرما اللہ نہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شوق سے پڑھ رہے ہیں۔
مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کل جنت میں مجھے پہنچا دیں گے، حوریں آئیں گی میرے بڑے محل کے اندر، کہوں گا کہ قرآن پڑھنا ہے تو رہو ورنہ روانہ ہو جائے، مجھے تمہاری ضرورت۔ قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی انقلابی کتاب ہے، بڑی تسخیر کرنے والی کتاب ہے، مسخر کر دیتی ہے لوگوں کو۔ آپ سوچتے ہوں گے موجودہ دور میں قرآن کریم جو ہے اس پر سائنٹیفک ریسرچز ہو رہے ہیں۔ ایک ریسرچ آپ کو بتا، کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہم علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں اور دم کرواتے ہیں، بھائی قرآن شریف پڑھ کر دم کر دو، ابھی نماز پڑھ کے نکلے ہو دم کر دو، وہ بے دم ہو کے دم کر دو، دم کر دیا۔ رقیہ، حدیث شریف میں ایک کتاب رقیہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم درود بتائے، تو یہ ہو جائے تو یہ پڑھ لو، یہ ہو جائے تو یہ آیت پڑھ لو۔ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر۔ اچھا، اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آج کل آپریشن لیزر سے ہوتے ہیں، لیزر ایک لائٹ ہے، پاور ہے، اس کے ذریعے سے آپریشن ہوتے ہیں، بغیر چھری کے، بغیر کاٹ کے، بغیر اوزار کے آپریشن جو ہوتے ہیں، لیزر کرنیں ہوتی ہیں خاص قسم کی، اس کے ذریعے سے بیماری کو دور کیا جاتا ہے۔ اب ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ آدمی اگر قرآن کریم پڑھتا ہے تو قرآن کریم کے ہر حرف میں نے ریسرچ کیے ہیں، ہر حرف میں پاور ہے، ایک لائٹ ہے، ایک طاقت۔ جب کسی بخار زدہ کو قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس کے اندر کے جتنے جراثیم ہیں ان کو قرآن کی آیتوں سے نکلا ہوا پاور جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ دم کرنا کیا ہے، اب تو دم کرنا سائنس کرنا ثابت کیا ہے قرآن۔ اور قرآن سمجھ کر پڑھے تو سبحان اللہ، یعنی یہ کتاب سمجھ کر پڑھنے کے لیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں 4-5 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ جہاں آیات قرآنی پڑھتا ہوں تدبر اور غور و فکر کا دروازہ ایسا کھلتا ہے، سمندر کی طرح علوم سامنے آ جاتی ہیں، اس میں کھو جاتا ہوں، پڑھنا رہ جاتا۔ اور پڑھنے والے کثرت سے تلاوت کرنے والے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز تھے مدینہ منورہ میں، وہ اخیری عمر میں روزانہ 2 قرآن کریم مکمل تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے کوسائی، وہاں بھی بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے قرہ ہوئے ہیں۔ وہاں ایک صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تاجر تھے، حافظ بھی۔ حافظ کے لیے زیادہ قرآن پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو حفظ قرآن والوں کو تلاوت لازمی ہے، روزانہ کئی پارے پڑھو، جیسے کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ 10 دور نہیں ہوں گے، اس کو سمجھ لیجیے، 10 کیا 100 دور کرو قرآن کریم، اور کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو کہا آپ اللہ کے راستے میں چلے جائیے، انہوں نے کہا جا کے آیا، ورنہ جا کے آیا سے کام نہیں چلتا، جاتے ہی رہنا پڑے گا، نکلتے ہی رہنا پڑے گا،
पढ़ते दम तक एक मरतबा जाके आया तो फारिग थोड़ा ही हुई, अभी और जा। तो वन्नास पे खत्म नहीं होता कुरान, कुरान तो हमेशा जारी रहता है, तो खत्म होता ही। इसलिए इन्होंने वन्नास के बाद फौरन शुरू कर दिया दूसरा कुरान करीम, और ये बताया कि हम कुरान करीम खत्म करने वाले नहीं हैं, हम तो खत्म करके दोबारा शुरू करने वाले हैं, और ये सिलसिला खबर के किनारे तक जारी रहेगा। कुरान करीम की तिलावत पर रहमतों का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से तय है। This is the definite reward from Allah subhanahu wa ta'ala for one who is reciting Quran. बुखारी शरीफ फदाइल कुरान एक रिवायत नकल कर रहे हैं। एक अंसारी सहाबी बड़े मनाक़िब उनके बयान किए, हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आजकल हम लोग शॉर्ट नमाजों के भी आदी हो गए। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि मौलाना तुमने कहा था हमको बड़ा शौक हुआ कुरान शरीफ पढ़ने का, लेकिन 2 पेज पढ़े तो एकदम से घबराहट और उकताहट। मैंने कहा मेरे पास 20 लाख रुपए का एक थैला है, गिनेगा 20 लाख गिनूंगा। मैंने कहा घबराहट नहीं होगी? नमाज में मुझे घबराहट होगी, कुरान में मुझे घबराहट होगी। हालांकि कुरान पढ़े तो निशात आ जाना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हवामी में सूरत कुरान करीम में आते हैं मैं पढ़ता हूं तो मेरी तफरीह होने लगती है, मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है। वो किसी जमाने में मरनात के इशारे सवाब के लिए कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में से तलबा को भेजा जाता था। आप यहाँ की बात नहीं करते, ये तो इदारा खामी है, उस वक्त की बात करते। अब कभी मैं भी छोटा था तो मैं भी लेते जाता था कि कुरान साहब के यहाँ है, उनके यहाँ। अब ये तलबा जो है आपस में गुफ्तगू के देगा क्या है? एक पारा में सबको आप एक पारा पढ़ने हैं, क्या देंगे? उस जमाने में नान कताइयां बहुत मशहूर। हकीम साहब ने एक बीमार को कहा था कि खटाई मत खाना, तो उसने पूछा कि नान खटाई खा सकता? का नाम खटाई एक देंगे क्या नाम होता है? अब वो कुरान शरीफ लेके पढ़ने बैठे, एक पेज ऐसे ऐसे घुमाते जाते, क्या पढ़ते हैं वो जाने ना, उनका अल्लाह है। 10 मिनट में तो कुरान खत्म। तो मुझे घर वाले ने पूछा कि कैसे खत्म हो गया? उनका एक इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, उस हिसाब से पढ़ो। इधर शुरू उधर खत्म। मैंने कहा तुम देखा क्या वो बात कर, जैसा कि रात होता है ऐसा कुड़ी का तैयार किया है। भाई हमने कुरान करीम को कुछ समझा ही नहीं। दूसरों के जरिए से जो है हम मुर्दों को बख्शवाना चाहते हैं और अपनी मग़फ़िरत की फिक्र नहीं करते कि रोजाना तिलावत कुरान करीम करें कि कब्र में काम आए। हज़रत मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लालपुरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब फतावा रहीमिया, और मुफ्ती सैयद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर काम किया, उसकी तखलीस फरमाई और उसकी तरतीब बनाई, बड़े कीमती फतावा। हजरत रोजाना कुरान करीम सुनते भी थे और
اور تلاوت بھی فرماتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ بینائی نے جواب دے دیا تو حضرت نے ایک حافظ معین کیا جو روزانہ ایک پارہ قرآن کریم حضرت سے سنتے اور حضرت سنتے تھے بیٹھ کر. عشق تھا نا قرآن سے. جب اور مریض ہو گئے تو آخری دن تھا اور قرآن کریم جو ہے طالب علم پڑھ رہا تھا. جیسے ہی ایک پارہ پورا ہوا حضرت کا انتقال ہوا. قرآن سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے. اور ایک عجیب بات سنا, لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو بعد میں لوگ یاسین شریف پڑھ کر بخشتے ہیں, لیکن مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جمعہ کا دن تھا, سورہ کہف پڑھی, اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی اور یاسین پڑھتے پڑھتے دنیا سے تشریف لے گئے. میں نے کہا مرنے والا جاتا ہے دوسرے یاسین پڑھتے ہیں, حضرت عجیب ہے کہ اپنی یاسین خود ہی پڑھ کے چلے گئے. حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اپنے آنگن میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں شروع کر دی. بہترین طریقے پر قرآن کریم کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے نمازوں میں پڑھو. اب شروع کیا تھا؟ سورۃ الکہف شروع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ کہف شروع, تو لمبی سورت ہے. منظر کشی یہ کی ہے کہ ایک طرف بچے کو لٹایا جس کا نام یحییٰ تھا, ایک طرف جہاد کا گھوڑا باندھ کے رکھا. جب بالکل اخیری رات ہونے لگی گھوڑا بدکنے لگا. جب بدکنے لگا گھوڑا تو حضرت کو فکر ہوئی کہ رسی توڑ کر میرے بچے کو کہیں کچل نہ دے. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کیا. دل نہیں چاہتا تھا لیکن نماز کو مختصر کیا اور باہر آنگن کے نکل کر دیکھا کہ ہے کیا اس کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا ہے, اچھل رہا ہے. پتا چلا کہ چراغوں کا سائبان نیچے کی طرف آ رہا تھا, چراغوں کا جھرمٹ آ رہا تھا نیچے کی طرف. اب وہ اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے. گھوڑے کا بدکنا بھی کم ہوا, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن کے تلاوت کے بعد یہ روشنیاں اور یہ چراغ کیسے. اب مسائل کا حل کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں مسائل کا حل قیامت تک کے لیے. اتنی طاقتور کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ قیامت تک مسائل ٹکرائیں گے, چور چور ہو جائیں گے. قرآن اور حدیث پانی پانی ہو جائیں گے. کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ کوئی کہنے والا یوں کہے کہ ہمارے مذہب میں فلاں مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی تلاش کرے نا, سب مل جائے گا. صحابہ کرام کو کوئی بھی مشورہ, کوئی بھی حال درپیش ہو, تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ جاتے تھے, سوال کرتے تھے, جواب مل جاتا تھا. اے مائے تو جواب ہر سوال, مشکل تو ہر شبد دے نیلو مال. پہنچے, فجر کی نماز ادا کی. نماز کے بعد آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دستور تھا, بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, کوئی
اور ورنہ میں اپنا خواب بتاؤں گا، تعبیر بھی میں دوں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا اللہ کے رسول آج رات کو یہ عجیب و غریب منظر دیکھا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تلاوت قرآن کی وجہ سے سکینہ اور رحمتیں نازل ہو رہی تھی، پتہ چلا قرآن کریم کی تلاوت پر گھروں میں رحمتیں اور سکینہ نازل ہوگی۔ آج ہمارے گھر، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں دور دور جاتا ہوں، لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گھر میں رحمتوں کا چراغ نہیں جلا، قرآن رکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ ہر حرف کو سینے میں اتاروں تو بنے بات، تابوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ تابوں میں سجا دیا، بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دیا، لیکن یہ تلقین کی کہ بیٹی اس کو پڑھنا ہے، رکھ نہیں چھوڑنا ہے، صرف رمضان میں قرآن نہیں بلکہ پوری زندگی قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور حفظ قرآن کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو سرفراز فرمائے، ہر سال بھی 25 حفاظ تیار ہوتے ہیں، امت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ جو رات دن تعاون فرماتے ہیں اپنے بچے کو، ایسے زمانے میں جب کہ MBBS بنانے کا زور ہے، جب BA بنانے کا فکر ہے، جب BCom بنایا جا رہا ہے، جب انجینئر بنانے کی فکر کرتے ہیں لوگ، اس وقت آپ قرآن کے حوالے اپنی اولاد کو کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور جب تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان انشاءاللہ محفوظ۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو سرفراز رکھے۔ جن بزرگوں نے یہ ادارے کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ارواح کو نوازے، اور جو حضرات ابھی چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تعالیٰ شان مدرسین اور تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے ان بچوں کے سینوں کو قرآن کریم سے منور کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو چمکائے، اللہ تعالیٰ اساتذہ کو چمکائے، اور وہ ماں باپ کو ہم کیسے بھول جائیں جنہوں نے ایسے عالم میں جب مادیت پروان چل رہی تھی، انہوں نے اپنے نونہالوں کو اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے، یہی انشاءاللہ مستقبل کے ایمان بنیں گے، اور دیش کی رکشا اور حفاظت کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا بڑا کام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لے گا۔ میں انہی دعاؤں کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا شيخ بالحقيقة قد غلات في قلوبنا الغيرة الإسلامية وحب القرآن الكريم، جزاكم الله أحسن الجزاء ومتعنا الله بطول حياتكم. وإليك المصير يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم
وانصر الإسلام والمسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان یا حنان یا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ تیری کتاب کی نسبت سے اتنا بڑا مجمع ادارے میں آ گیا، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے کہ قدم قدم پر ان کو اجر عطا فرما، اور اللہ نسلوں میں دین کی بقا اور قرآن کی نشر و اشاعت کے فیصلے فرما. اے اللہ جن طلباء عزیز نے قرآن کریم کی حفظ کو مکمل کیا، اے اللہ کو جزائے خیر عطا فرما، تعالی حیات تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے وقار کو برقرار فرما. اے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما. اے اللہ جو اخلاق قرآن کریم نے سکھائے، اے اللہ حفاظ کو اور ہم سب کو وہ اخلاق والی زندگی عطا فرما، اخلاص والی زندگی عطا فرما. اے اللہ مدرسے کو ترقی عطا فرما. بانیان میں سے جو حضرات حیات ہیں، اللہ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. جو علماء پڑھا رہے ہیں، علم کے بوٹی لکھے رہے ہیں، اللہ کو بہترین بندے عطا فرما. اے اللہ کو شرط قبولیت سے ملامال فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم جن بچوں نے حفظ کر کے اپنے والدین کی تمناؤں کو پورا کیا ہے، اللہ والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرما، رشتہ داروں کو بھی اس موقع پر خوشیاں عطا فرما. ہم سب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو حفظ جان بنا دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شہدائی بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور اے اللہ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ افغان فلسطین میں مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، پوری ملت کے حالات پر رحم فرما. اس دیش میں اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما. اے اللہ دیش کو اپنا امان اور سلامتی عطا فرما، اور اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ جو ہاتھ اٹھا کے مانگا عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عملت لحلمي عملت كثيرا وها